अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून फरहाद और अपने YouTube चैनल हाइलाइट्स बाय हारून पर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके हवाले से काफ़ी अहम फैसले किए गए हैं और उन अहम फैसलों की क्या तफसीलात हैं, क्या बातें हुई हैं, वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब और पीटीआई जो जमात इटसेल्फ उसके लिए कुछ मुसीबतें आ गई हैं। 3 दरख्वास्तें उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई हैं और इन जो दायर दरख्वास्तें हैं उनमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपने हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और मेक श्योर आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो इन खबरों की तफसीलात में जाने से पहले आपके साथ हम एक और खबर शेयर करेंगे। तो मामला कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के नाराज़ रहनुमा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो उनकी बातें हुई हैं वो उसकी कुछ डिटेल्स उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हमारी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी, मुल्की मामलात को देखना होगा। तो ये मुल्की मामलात के हवाले से काफ़ी कंसर्न हैं शाहिद खाकान अब्बासी और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात करते रहे हैं कि मुल्की हालात काफ़ी ख़राब हैं और जो आपका मौजूदा निज़ाम है वो ठीक नहीं है, उसको दोबारा से रिस्टोर करने की और कुछ मामलात को, कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इवन के जब पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो गई थी तो इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये स्पीच में अपनी कहा था कि ये जो पार्लियामेंट का इख्तिताम हुआ है ये जो मौजूदा पार्लियामेंट थी ये बदतरीन पार्लियामेंट थी। तो उसमें फिर उन्होंने जो मीडिया से मज़ीद गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी के इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, पहले नवाज शरीफ के अदालती मामला दुरुस्त करने चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि नवाज शरीफ से होने वाली ज़्यादतियों का अजाला किया जाए। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि जो नवाज शरीफ हैं उनको पहले अपने जो उनके अदालती मामला हैं, कानूनी मैटर्स हैं, उनको पहले सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह की मतलब बातें हों कि जी नवाज शरीफ आ रहा है और इस तरह की बातें कि जी वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो एक इमेज बिल्डिंग की जा रही है अपने कारकुनान के सामने, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनको पहले अपने अदालती मामलात को डील करना चाहिए क्योंकि इन दी एंड बात सारी कानून और इन मामलात पे आ जाती है। तो अगर कानूनी मामलात ही अगर बेहतर होंगे तो ही उनकी वापसी में कुछ मुश्किलात जो हैं उनमें कमी होगी। उनका मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से की गई मशावरत में मुझे शामिल नहीं किया गया, पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। तो जो भी नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो भी मीटिंग्स हुई हैं लंदन में और जो मुस्लिम नून की जो मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर भी मरीम नवाज़ ने जो की हैं, कारकुनान को मुतहर्रिक करने की कोशिश की है, साबिक MPs MNAs को मुतहर्रिक करने की कोशिश की है। तो उनका यही कहना था कि जी मुझे किसी भी मामले में शामिल नहीं किया गया। बेसिकली उन्होंने एक शिकवा किया है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उनमें मेरे साथ कोई किसी भी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। तो इनके ये जो बयानात हैं इनसे आपको भी लग रहा होगा कि ये अभी तक पार्टी से नाराज़ हैं और इनकी नाराज़गी की बेसिकली जो वजह है उसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ यूँ है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनको इनके पार्टी ओहदे के बराबर उनको कर दिया गया था। तो इस बात पे वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने पार्टी से अलहदगी तो बज़ाब्ता उन्होंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन वो किसी भी नून लीग की जो रैलीज़ हैं, जो गैदरिंग्स हैं उनके जो जलसे जुलूस हैं उनमें वो नज़र नहीं आते थे और पार्टी के बतौर स्पोक्स पर्सन भी उन्होंने कहीं पे आके बात नहीं की थी, उन्होंने करनी छोड़ दी थी। तो वो इस वजह से काफ़ी नाराज़ थे, नाला थे पार्टी से और पार्टी की आदत से, क्योंकि पार्टी की आदत में उनके ख़िलाफ़ बातें की जा रही थी, पार्टी की आदत को उनके ख़िलाफ़ भड़काया जा रहा था और उनकी इमेज को नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा था। तो इस वजह से उनका काफ़ी इमेज ख़राब हुआ और उन्होंने अवॉइड ही किया पार्टी मीटिंग्स को। तो ये जो नई पार्टी बनाने का मामला है वो कुछ यूँ है कि इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ मिलके एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट के लेके आ रहे थे और डिफरेंट सेमिनार्स इन्होंने कंडक्ट किए जगह जगह दीगर सूबों के अंदर और लोगों को शऊर देने की कोशिश की कि जो आपका मौजूदा निज़ाम है वो ठीक नहीं है, उसको ठीक होना चाहिए
اور کیا کیا طریقے سے معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس نظام کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری انہوں نے ڈفرینٹ سیمینارز کیے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب ان کے ساتھ موجود رہے ہیں کافی عرصہ، تو انہوں نے کافی محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ کو بیدار کیا جائے اور نظام کو بہتر کرنے کے حل بتائے جائیں۔ اور یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاید ایک نئی پارٹی بن سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود بھی بیان دیا تھا ایک جگہ کہ پارٹی جو ابھی موجودہ پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، جو سیاسی نظام چل رہا ہے، اس میں ایک نئی پارٹی کی گنجائش ہے، تو کچھ یوں بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے 3 درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف 3 درخواستیں 10 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی غیر ملکی اداروں سے ممنوعہ فنڈنگ لے رہی ہے، ایکشن لیا جائے۔ جو دوسری درخواست ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے بطور سربراہ پی ٹی آئی ہٹایا جائے۔ اور جو تیسری درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ یہ اس چیز کی کافی پریڈکشن چل رہی تھی کافی عرصے سے، جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے ہی یہ پریڈکشن چل رہی تھی کہ کافی انسرٹینٹی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ کیا یہ الیکشن پارٹی لڑ سکے گی یا نہیں لڑ سکے گی، کیا یہ بین تو نہیں ہو جائے گی۔ تو اب لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن کے اندر، اور الیکشن کمیشن نے آج تک تو پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے اور کافی بائس ڈیسیجنز ہی دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کبھی کوئی نہ مطلب جس کو کہتے ہیں ٹھنڈی ہوائیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کبھی نہیں ملی۔ تو اس وقت اب مین جو ٹارگٹ لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح الیکشن سے باہر کیا جائے اور عمران خان صاحب کو بطور چیئرمین پارٹی سے الگ کیا جائے، اور اس کی سرتوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ 3 درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں، 10 اکتوبر سے اس کی سماعت ہوگی اور پھر جو ہیئرنگز ہوں گی اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مستقبل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل اس لینڈسکیپ کے اندر۔ تو جی ہماری ویڈیو کا جو تیسرا اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس ہوا، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور قانون نافذ کرنے والے سول اور عسکری قیادت کے سربراہان نے شرکت کی۔ اور بیسیکلی اس میں ہوا کچھ یوں ہے کہ کمیٹی نے غیر قانونی مقیم تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اجلاس میں مزید یہ ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کا انخلا اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی پراپرٹی اور تجارت کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ بارڈر سے نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب بارڈرز پہ جو پاسپورٹس ہیں اور وہ جو ویزاز ہیں ان کو بھی چیک کیا جائے گا۔ اس طرح مطلب پہلے یہ صورتحال ہوتی تھی کہ جی ٹریڈنگ ہوتی تھی تو کسی کو مطلب پوچھ گچھ ہوتی نہیں تھی، تو اب یہ ہوگا معاملہ کہ جی آپ کو اپنا پاسپورٹ بھی دکھانا پڑے گا اور ویزا بھی دکھانا پڑے گا۔ اور مزید ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایپیکس کمیٹی نے وزارت داخلہ کے تحت ٹاسک فورس کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا، اور یہ ٹاسک فورس جعلی شناختی کارڈز کاروبار اور پراپرٹی کی جانچ پڑتال کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی نے منشیات اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، اشیاء فروخت، کرنسی اسمگلنگ، بجلی چوری پر جاری کارروائیاں بڑھانے کا اعادہ کیا۔ تو بیسیکلی یہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اوور آل پورے ملکی حالات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ جی کرنسی اسمگلنگ کے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں چل رہی ہیں وہ بھی ڈسکس کیے گئے ہیں، اور میجرلی جو پرائم فوکس تھا وہ تھا جی افغانستان، کیونکہ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، ہنگو میں ہوئے ہیں، کوئٹہ میں ہوئے ہیں، تو کافی پاکستان کے جو شہری ہیں ان کا نقصان ہوا ہے اور ڈیتھ ٹول تو کافی سامنے آیا تھا۔ تو اس کے بعد اب یہ دیکھا گیا کہ جی معاملہ اب سیریس ہو گیا ہے، تو افغانستان کے جو حکومت ہے اس سے بھی بار بار درخواست کی گئی کہ جو افغانستان سے جو پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور اس سلسلے میں کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ دفتر خارجہ کے جانب سے کافی کوشش کی گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو افغانستان کی طرف سے جو دہشت گرد یہاں پر آ رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں تو افغان حکومت ان کے خلاف ایکشن لے۔
اور افغانستان کے حوالے سے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے اوپر اگر کسی بھی قسم کا حملہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے، تو ان کی طرف سے یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ابھی بھی، اور کافی جو کوئٹہ والی سائڈ ہے اور جو اس طرح کی جگہیں ہیں جو بارڈر ایریاز ہیں ہمارے، وہ کافی اس وقت ادھر وہاں پہ ٹینشن چل رہی ہے۔ انڈیا کی طرف سے تو ہم پہلے ہی ہماری جو بارڈر ٹینشنز ہیں وہ چل رہی تھیں، فی الحال ایل او سی پہ اس طرح کی واقعات نہیں ہو رہے، لیکن جو اب ہمارا جو افغانستان والا بارڈر ہے وہاں پہ کافی کشیدہ صورتحال ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج بھی کافی آپریشنز کر رہی ہے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور اب اسی کو مزید اچھے طریقے سے اب وہ مینیج کریں گے، اور جو کارروائیاں ہیں ان مہاجرین کے خلاف وہ ان کو تیز کیا جائے گا۔ تو یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 1 نومبر کی، تو اس پہ دیکھا جائے گا کہ کتنے کوئی جو افغان مہاجرین یہاں پہ رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پر، ان کا انخلاء کس طرح سے ہوگا، اور اس انخلاء کے بعد کی جو صورتحال ہوگی اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا، کہ پھر پتہ چلے گا کہ اس انخلاء سے کتنا ہمیں فائدہ ہوا ہے اور جو اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کے پاس موصول ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔